السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ۔ مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین، سبحان اللہ، بادشاہ است حسین، سبحان اللہ، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق سبحان اللہ، آقی بنائے لا الہ است حسین۔ نبی سرورے ہر رسول و ولی، سبحان اللہ، نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلا علی ہے، سبحان اللہ، ہے سبحان بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے، سبحان اللہ، ہے سبحان اللہ، بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تمنا اللہ، ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم یا رسول اللہ، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی سبحان ہے، اللہ، اور سبحان اللہ، شفاعت کرے حشر میں جو جو رضا ہماری، کی، سبحان اللہ، سوا سبحان تیرے اللہ، کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ آج سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے زیر انصرام ذکر تاجدار کربلا کو تسلسل کے ساتھ 25 سال کا عرصہ پورا ہوا، اور اس کی یہ پہلی محفل ہے۔ ویسے تو ذکر تاجدار کربلا کی محفلیں سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 1996 سے ہوتی ہے، لیکن اللہ ترتیب 5 روز کا یہ جو سلسلہ ہے، 5 روزہ پروگرام کو 25 سال ہو رہے ہیں۔ اور چونکہ احباب کی یہ خواہش رہی کہ ایک مرتبہ جتنا ممکن ہو سکے پوری کربلا بیان کر دیں، تو اس سال 25ویں سال کی نسبت سے یہ سوچا گیا کہ اللہ کی رضا شامل حال رہی تو مدینہ منورہ سے قافلہ نکلا، اور مدینہ منورہ تک کیسے پہنچا۔ اللہ نے چاہا تو یہ بیان مکمل ہو سکے گا۔ ویسے جہاں تک میری ناقص معلومات ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ دنیا تمام ہوگی مگر عنوان کربلا کبھی مکمل نہیں ہو سکے حق گا۔ ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ آج بطور تمہید ابتدائیہ کے حوالے سے اور سرنامے کے طور پر عنوان رکھا گیا ہے غلبہ دین میں، یا غلبہ دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک صحابہ کی کیا قربانیاں تھیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سماعت کریں گے۔ اب آپ کے کیا کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ کربلا کی محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کے ذکر کی کیا حاجت ہے؟
تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس دین کے غلبے کے لیے اصحاب نے اور ان کے قائد اور ہم سب کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی تاثیر کو جب ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس کے تحفظ کے لیے کربلا معارض وجود میں آیا۔ کربلا کا وجود مصطفیٰ جان رحمت اور اصحاب کی قربانیوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ تو آپ اس کو پہلے سمجھیں کہ دین کتنا اہم ہے اور دین کے لیے ہمارے اسلاف کی قربانیاں کیا ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی اللہ کے دین کے حوالے سے کوتاہیوں کا شکار ہے، اللہ کے دین کے حوالے سے غفلت کا شکار ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دین کتنا اہم ہے، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، جس کو اللہ کا دین کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا مذہب کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ روئے زمین پر اور فلک کے نیچے اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک ہی دین ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ باقی اور جگہ آپ کو کہانیاں ملے گی، قصے ملیں گے، گڑے ہوئی باتیں ملے گی، بے سر و پیر کی جو ہے وہ گفتگو ملے گی، لیکن حقائق اگر کہیں ہیں تو وہ صرف اور صرف اس مذہب کے اندر ہے جس کو آسمان کے رب نے، آسمانوں کے رب نے زمین پر نازل فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ حضرت آدم دین اسلام ہی کو لے کر آئے، حضرت نوح دین اسلام ہی کو لے کر آئے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دین اسلام ہی کو لے کر آئے، حضرت یوسف کی دعوت، حضرت داؤد کی دعوت، حضرت سلیمان کی دعوت، حضرت ایوب کی دعوت، حضرت یعقوب کی دعوت، حضرت ذوالکفل کی دعوت، حضرت عزیر کی دعوت، یہ سارے انبیاء کرام کی دعوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دین اسلام کی طرف تھی۔ نہ کوئی یہودی تھا، نہ کوئی نصرانی تھا، نہ کوئی اللہ اکبر کسی اور سے تعلق رکھتا تھا، ہر نبی دین اسلام کا داعی تھا، اور اللہ رب العزت نے اس مذہب کے غلبے کی بشارت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ وہ اللہ ہے جس نے دین حق لے کر اپنے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ کو جلوگر فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ساتھ یہ غیب کی خبر بھی دے دی کہ اللہ فرماتا ہے یہ دین تمام مذاہب پر غالب ہو کر کے رہے گا، تمام ادیان پر غالب ہو کر کے رہے گا۔ مشرکین برا مناتے تو مناتے رہیں، اب آپ اندازہ کریں جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس دین کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس آخری نبی کو ہم مانتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر اس دین کو لے کر کے آئے تو اندازہ کریں پورا ماحول مخالف ہے، پورا ماحول خلاف میں ہے۔ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ پر 360 باطل معبودوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف پر کتنا وہ دردناک ماحول ہوگا، کتنا وحشتناک ماحول ہوگا، کیسے حالات ہوں گے۔ اللہ اکبر کہ کعبۃ اللہ شریف پر 360 معبودان باطل رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ اکبر انسانوں کو دینے کی بجائے لوگ بے جان پتھروں کے نام پر، بے جان درختوں کے نام پر، بے جان معبودوں کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں، خون بہاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ان کے نام پہ کرتے ہیں۔ انسان کس قدر راستہ بھٹک چکا تھا، اور وہ بھی انسانوں میں کون؟ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ شریف کے مجاور، کعبۃ اللہ شریف کے متولی، جن کو آل ابراہیم کہلانے میں فخر تھا، وہ لوگ توحید ابراہیم سے دور ہو چکے تھے، دین ابراہیمی سے دور ہو چکے تھے۔ آخر مشیت کو رحم آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی آخری نبی کو روئے زمین پر جلوگر فرماتا ہے۔ اس لیے کہ میں ابھی میلاد نہیں پڑھنا مجھے ہے، مجھے صرف آپ کے سامنے غلبہ دین میں مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے اصحاب کی کیا قربانیاں رہی ہیں تھوڑا سا آپ کی توجہ
توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جلوہ گر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اب یہاں سے تھوڑا سا آپ کی توجہ اس طرف بھی ہو، جس کو سب کا قائد، جس کو نبی الانبیاء، جس کو سید الانبیاء، جس کو کائنات کی خوشیوں کا مرکز، جس کو کائنات کی خوشیوں کا محور، جس کو کائنات کے دل کا سکون، جس کو کائنات کے دل کا قرار، جس کو کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جس کو کائنات کی روح، جس کو کان جانے کائنات، جس کو شان کائنات، جس کو عظمت کائنات، بلکہ جس کے لیے کہا گیا لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ ہم زمینیں پیدا کرتے نہ آسمان پیدا کرتے، بلکہ ایک مقام پر یہاں تک فرمایا اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفخت فی من روحی، میں تک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب ہم نے چاہا کہ ہمیں پہچانا جائے تو ہم نے جان انسانیت محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، تو مصطفیٰ جان رحمت زمین پہ تشریف لاتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اب کے حوالے سے، یعنی والد بزرگوار کے حوالے سے یتیم پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، امی کے پاس صرف 2 سال بطور صحبت رہتے ہیں اور ماں بھی پھر دنیا سے چلی جاتی ہے۔ آئیے اس کی کچھ ایک ہلکی سی جھلک پیش کروں۔ آپ کو والدہ کی صحبت صرف 2 سال میسر آئی اور پھر والدہ کا وصال ہو گیا۔ دادا کی تربیت میں، دادا کے حوالے سے، پرورش کے حوالے سے دادا کے پاس آئے تو اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد دادا بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یتیمی پر یتیمی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے داغ یتیمی، اس لیے کہ جس کو سید المعصومین بنایا گیا ہو وہاں داغ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو داغ یتیمی نہیں بلکہ در یتیمی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ عبداللہ اور آمنہ کا در یتیم، یتیموں کے اندر موتی ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ ایسا موتی ہے خدا کی عزت کی قسم، صدف میں پانی کا قطرہ ان موتیوں کا اس موتی کا تصور کرتا ہے تو خدا اسے موتی بننے کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے۔ دندانو لبو زلفو رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماں کے حوالے سے شکم مادر میں موجود ہیں اور والد بزرگوار دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، شکم مادر میں صرف 2 ماہ کے ہیں۔ آپ کو اب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر محبوب کو یتیم پیدا کرنے میں حکمت کیا تھی؟ میرے ایک دوست نے اپنی ایک داستان مجھے بتائی، جب اس نے داستان بتائی تو میں اس داستان کو سننے کے بعد مسکرانے لگا۔ اس نے مجھے غصے سے کہا، تجھے میرے درد کا اثر اس لیے نہیں ہے کہ تو اس راستے سے کبھی گزرا نہیں ہے۔ وہ داستان کیا تھی میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے اس نے جب اپنی داستان سنائی، میں غربت کی داستان سن کے رویا، لوگوں کی یتیمی کی داستان سن کر آنکھ میں آنسو آئے، لیکن اس کی جو داستان تھی درد دل تھا، اس کا تڑپنا تھا، بلکنا تھا، لیکن میں اس پہ مسکرا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جس راستے سے وہ گزر کر بلبلا رہا تھا اس راستے میں ہم نے کبھی قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ وہ راستہ کیا ہے، اس کی داستان کیا ہے، اختصار کے ساتھ حضرت سیدنا شاہ نیاز بے نیاز کے جو ہے وہ 2 مصروں کے درمیان اہل عقل اور اہل خیرت کے جہاں اشاروں کے طور پہ بتا دوں کہ بلحوث پاؤ نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، عشق ہے یہ راہ گزرے عام نہیں۔ اللہ اکبر، تو میں نے کبھی اس راہ میں قدم ہی نہیں رکھا، تو اس لیے مجھے جو ہے وہ بہت ہلکی سی بات معلوم ہے۔ اس نے غصے سے کہا، تو میرا درد اس لیے نہیں سمجھ سکتا کہ تو اس راستے سے گزرا نہیں۔ یقین جانے تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے محبوب کو یتیم اس لیے بنا کر بھیجا کہ وہ یتیموں کے ماوا بن کر آئے تھے، یتیموں کے غمگسار بن کر آئے تھے، بیواؤں کا سہارا بن کر آئے تھے۔ اس لیے بیوہ ماں کی گود میں جلوگر فرمایا، کیونکہ انسان اگر بھوک سے آشنا نہ ہو تو وہ کسی کی بھوک کا احساس نہیں کر سکتا، انسان اگر پیاس سے آشنا نہ ہو تو وہ کسی کی پیاس کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی
ولادت ہوتی ہے اس شان سے کہ آپ اللہ اکبر وہ والد بزرگوار کے وصال کے ٹھیک 7 ماہ کے بعد کم و بیش دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ دادا چچا آپ کو پیار دیتے، محبت دیتے، ماں پیار دیتی ہے اور حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے گھر رہتے ہیں اور اس کے بعد 4 سال کے بعد جب اللہ کے رسول اپنے گھر آتے ہیں تو 6 سال کی عمر ہوتی ہے اور مقام ابوا میں سیدہ آمنہ خاتون جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جاتی ہے۔ میں نے بار بار سیدہ آمنہ خاتون کے وفات کے واقعات آپ کے سامنے پڑھے ہیں اور آپ نے بار بار سنا ہے، اس کی طرف بھی جانا نہیں، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں اس کا بھی، تاکہ آپ ہمارے ساتھ مقاصد کربلا اور کربلا کے وجوہات اور کربلا کیوں واقع ہوا اس کی طرف پہنچ سکیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 8 سال کی عمر تک دادا کے پاس رہتے ہیں، دادا بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ کتنے جنازوں کے پیچھے اللہ کے رسول نے معصوم بچپن میں آنسو بہائے ہیں۔ تصور میں ہم دیکھتے ہیں مکے میں ایک جنازہ اٹھتا ہے جناب عبد المطلب کا، اور حضرت عبد المطلب کے جنازے کے پیچھے جہاں ان کے بیٹے چل رہے ہیں وہیں پر ایک معصوم 8 سال کا زار و قطار روتے ہوئے حسن کو شرماتے ہوئے چل رہا ہے۔ جو ہے وہ فطرت پوچھتی ہے یہ کون ہے تو کہنے والا کہتا ہے یہ دادا کا جنازہ ہے، اور پیچھے روتے ہوئے جانے والا اللہ اکبر کوئی اور نہیں ہے بلکہ جو 2 مرتبہ یتیم ہو چکا ہے، تیسری مرتبہ یتیمی کی یادگار تازہ ہو رہی ہے، اس لیے دادا کے جنازے پیچھے رو رہا ہے۔ رونے والے کا نام کیا ہے؟ رونے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس کے لبوں پر ہمیشہ تبسم رہتی ہے، جو دنیا کو مسکرانے کا شعور دینے کے لیے آیا ہے، جو دنیا کو مسکراہٹیں بانٹنے کے لیے آیا ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر میں دادا کے وصال کے بعد مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور پھر حضرت ابو طالب جو ہے 8 سال کی عمر سے لے کر کے شادی تک، اور شادی سے لے کر کے اللہ اکبر تقریباً کم و بیش 52 سال کی عمر تک اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت منزل منزل جو ہے وہ 25 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور 25 سال کی عمر میں اللہ اکبر جو خاتون ملکہ تجار کہلاتی تھی، ملکۃ العرب کہلاتی تھی، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا، ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اور سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ وفا شعار خاتون جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اکبر وہ ایسی مقدس خاتون تھی کہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آسمانی کتابوں کے علوم حاصل کیے تھے، اور وہ بہترین جو ہے وہ شاعرہ بھی تھی، شعر کہنا جانتی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے حرم میں آئی اور ایسی وفا شعار تھی، لوگ غارِ حرا پر 1 مرتبہ چڑھتے ہیں تو اسی سفر میں دوسری مرتبہ چڑھنے کی ہمت نہیں کرتے، مگر قربان اس مقدس خاتون کی وفا کو جو 1 دن میں 2 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں غارِ حرا پر چڑھتی ہے، جبل نور جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے معاشرے کے پراگندہ ماحول سے جو ہے وہ بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر جبل نور پر جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ اکبر، ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا، پھر حضور علیہ السلام عبادت کیسے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں، خدا کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں، ہمارے عقیدے میں اللہ کا جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اور اعلان نبوت کے بعد بھی سرزد نہیں ہوتا، اس لیے کہ مشیت الہی ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتوں کی کبھی پوجا نہیں کی۔ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، یار
غار مصطفیٰ صدیق اکبر نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ ایسی ہستیاں عرب میں تھیں۔ اللہ کے رسول کی شان تو بہت بلند ہے۔ حضور علیہ السلام غار حرا پر جس کو ہم لوگ جو ہے جبل نور کہتے، جبل نور کہتے، غار حرا کا جو پہاڑ کا نام ہے جبل نور ہے، اور اس میں جو غار ہے اس کو غار حرا کہتے ہیں۔ تو غار حرا کے اندر حضور علیہ السلام بیٹھتے تھے۔ میں نے سوچا غار میں اس غار کا کیوں انتخاب کیا؟ اس لیے کہ اور بھی غار مکے میں تھے۔ تو جب اس غار کے اندر گیا تب مجھے اس کا پتہ چلا کہ غار حرا کا انتخاب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ غار حرا میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ پر صاف نظر پڑتی تھی، یعنی کعبۃ اللہ شریف نظر آتا تھا۔ بہرحال حضرت سیدہ خدیجہ نے جو ہے وہ خدمت کی اور بہت خدمت کی۔ 15 سال تک رسول اللہ کی زندگی کی اسٹڈی کی، حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ اس وقت تک سیرت کی کوئی کتاب تو تھی نہیں، لیکن دنیا سیرت پڑھ کے حضور سے متاثر ہوتی ہے۔ خدیجہ اس عظیم قاریہ کا نام ہے جس نے سیرت کی کتاب نہیں بلکہ صاحب سیرت کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، ان کا چلنا دیکھا، ان کا بولنا دیکھا، ان کا اٹھنا دیکھا، ان کا بیٹھنا دیکھا، ان کا سونا دیکھا، ان کا جاگنا دیکھا، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک دیکھا، ہم وطنوں کے ساتھ سلوک دیکھا، یتیموں کے ساتھ سلوک دیکھا، بیواؤں کے ساتھ سلوک دیکھا۔ ایک انسان کو سب سے زیادہ اس کی بیوی جانتی پہچانتی ہے، جو بیوی کو متاثر کر لے میری نظر میں اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ قربان جائیں، اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجمع میں اگر ایسے اللہ والے موجود ہو تو مجھے معاف کرنا۔ انسان پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے لیکن گھر میں بیوی کو متاثر نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیج پر 2 گھنٹے آنکھ بند کر کے سر جھکا کے بیٹھنا آسان ہے، لیکن گھر کے اندر کی زندگی تو سب سے زیادہ جو جانتا ہے اس کو بیوی کہتے ہیں۔ بیوی انسان کے جسم پر ہاتھ پر کالا نشان ہے کہ سفید نشان ہے، سینے پر بال ہے یا نہیں ہے، اور بھی چیزیں سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو اس کو بیوی کہتے ہیں۔ قربان جائیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا روشن ترین باب ہے کہ جب اللہ کے رسول پر پہلی وحی آتی ہے تو سب سے پہلے جو نبوت کا اقرار کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، حضور کی زندگی کو 15 سال تک دیکھنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ اور سیدہ خدیجہ نے پہلی وحی کے وقت میں جو اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، آقا علیہ السلام نے جب کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، تو آقا سے پوچھا کیا آپ فرما رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ جان کا خطرہ کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جبریل کو دیکھ کر ڈر گئے۔ یاد رکھیے، میں ان اب باتوں کو میں بہت پہلے اسی شہر میں کئی نکڑوں پر چوراہوں پر میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دماغ کی کڑیاں وہاں جڑ جائے۔ ظاہر سی بات ہے 25 سال 20 سال 15 سال پہلے جو لوگ ہماری محفل میں شریک ہوتے تھے، اب وہ لوگ تو بہت سارے لوگ بڑھاپے کی طرف گئے ہیں، اور جو اس وقت پیدا ہوئے تھے وہ بالکل جوان ہو گئے ہیں۔ تو جن کو پتا ہے ان کو یاد ہو جائے، جن کو نہیں پتا ہے ان کو بتا دوں۔ کہتے ہیں جبریل دیکھ کر کے ڈر گئے تھے، اس لیے کہتے تھے جان کو خطرہ ہے۔ ہم نے کہا اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، اللہ اکبر، فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ جبریل کے خدا کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى، خدا کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، وہاں بے ہوش نہیں ہوتے۔ تو جبریل کو دیکھ کر کے کیوں ڈرتے؟ کیونکہ ہمارے عقیدے میں جبریل سید الملائکہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جبریل خادمہ، سبحان اللہ، سبحان جبریل ان کے اللہ، سبحان اللہ۔
جبریل ان کے خادم کا نام ہے، اور خادم کا نام کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ مخدوم کی سواری کی لگام تھامنے والے کو تو خادم ہی کہا جاتا ہے۔ اور شب معراج حضرت جبریل نے لگام تھام کر کے بتا دیا، جبریل سید و سردار ملائکہ ضرور ہے، لیکن آمنہ کے لال کی خدمت کر کے بتا رہا ہے کہ جبریل خادم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خادم کو دیکھ کر بھی مخدوم کو بھی ڈرتا ہے، جان کا خوف کیوں؟ ارشاد ہوا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ جان کا ڈر اس لیے تھا کہ ذمہ داری اتنی بڑی آ گئی ہے۔ اب آپ کی توجہ، یہ جو میں نے غلبہ دین کی بات شروع کی نا، خدیجہ، ذمہ داری اتنی بڑی آ گئی ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والوں کو ملائکہ کا تقدس دینا۔ کون سی زمین ہے یہ؟ جانوروں کے ساتھ عرب کے لوگ بدکاریاں کرتے تھے، تاریخ اٹھا گیا۔ ماں کے ساتھ بدیاں کرنے والے لوگ بھی اس زمین پہ موجود تھے، کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے۔ ان کے لیے حج وغیرہ کی تاریخیں اپنی مرضی سے مہینہ تاریخ بدل دینا کوئی مشکل کام نہ تھا، وہ اپنی سہولت سے آگے بڑھا دیتے تھے، سارے معاملات مہینے بدل دیتے تھے، طبیعتوں کے غلام تھے۔ ان کے نزدیک کمزوروں پہ ظلم کرنا کوئی عیب نہ تھا، ان کے نزدیک بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، ایک ایک قبیلے کا سردار 500 اور 700 اور 900 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر چکا تھا۔ آج جا کر کے ڈھونڈو اس پرفتن دور میں بھی کہ کوئی ہے ایسا جس نے 900 بچیاں 500 اور 700 بچیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہے؟ نہیں ملے گا شاید کوئی۔ دنیا کے آج کے دہشت گرد جن کی اسلام مذمت کرتا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، ہمارے علماء ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، لیکن آج کا دہشت گرد دوسروں کے بچوں کو قتل کرتا ہے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے۔ وہ اتنے بڑے دہشت گرد تھے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے۔ کمزوروں کو جینے کا حق نہیں تھا، بیٹیوں کو شیطنت کا دوسرا نام دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے مجھے اپنی جان کا خوف ہے، یہ ذمہ داری کا بوجھ میری جان برداشت کر سکے گی؟ تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اپنی جان، جبریل کو دیکھ کر ڈر نہیں، ذمہ داری کے احساس کے بوجھ تلے مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں کہ مجھے میری جان کا اندیشہ ہے کہ کیا ہو ایسے پرفتن ماحول میں، جبکہ کوئی بھائی کسی بھائی کی نہیں سنتا، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، باپ بیٹے کی نہیں سنتا، ماں باپ کی اولاد بات نہیں مانتی۔ اس ماحول میں ایک بات کرنی ہے جو ہزاروں سال پہلے دادا نے کہی تھی اور آج ساری اولاد بھول چکی، ہزاروں سال پہلے کی بات کو پھر دہرانا۔ کیا دادا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے کہا تھا، جو یہ آل ابراہیم کہتے ہیں بڑے فخر سے، لیکن یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے رستے سے ہٹ کر یہ تو آزر کے رستے پہ چلے گئے۔ آزر کے رستے سے ہٹا کے پھر انہیں ابراہیم کے راستے پہ لا کے کھڑا کرنا ہے، اس لیے اندیشہ ہے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بیان تھا، آپ اپنی جان کی پرواہ نہ کریں، آپ کی جان کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ توجہ کریں، یہ بیوی کہہ رہی ہے آپ کماتے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے، آپ بیواں اور یتیموں کا سہارا ہو، آپ کے اخلاق جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں، آپ راہگیروں مسافروں کی مدد کرتے ہو۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ بیان کر رہی ہے، ایک بیوی جس کے بارے میں یہ بات کرے اس سے اچھی ذات کس کی ہو سکتی؟ لوگوں کو رسول اللہ کی ذات پر بولنے سے پہلے کم از کم حضور علیہ السلام کی زندگی کو پوری دیانتداری کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی زمین کے اوپر ان جیسا اچھا کوئی پیدا نہیں ہوا، اور اتنا اچھا کوئی پیدا ہو بھی نہیں سکتا۔ میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 35 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے پورا مکہ بالاتفاق آپ کی اخلاق، کردار، صداقت، امانت، دیانت کو دیکھ کر صادق الوعد الامین پکارتی ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलाम ने 5 साल तक बकरियों को जंगल लेकर के गए और बकरियों की निगहबानी फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बकरियों की निगहबानी फरमाई। हर नबी को बकरियां जंगल में ले जाना हुआ और बकरियों की निगहबानी करना हुआ। उसकी वजह यह है कि जानवरों में बड़ा भोला जानवर है बकरियां। नबी को पहले बकरियां की निगहबानी करवाई जाती है, क्योंकि जो जानवरों को कंट्रोल कर सकता है तो फिर वो इंसानों को भी कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। ये और बात है। और नबी भी जानवर लेकर गए, बकरियां लेकर गए जंगल, लेकिन मेरा नबी तो बचपन ही में बकरियां जब जंगल ले जाते थे हलीमा की, तो औरों की बकरियों को जो है वो चरवाहा डंडे से संभालता है, हाथों से संभालता है, मखसूस लबो लहजे से चीख पुकार के संभालता है। लेकिन हजरत शैमा कहती है कि जिस वक्त मेरे भाई मोहम्मद हमारे साथ चलते थे तो बकरियां भी उनके इर्द गिर्द चला करती थी। ये मौजज़ा है हुजूर अलैहिस्सलाम का। बहरहाल तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो जो लोग सादिकुल वादुल अमीन कह रहे थे वही लोग कभी रसूलुल्लाह को मजनून कहते हैं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मजनून का मतलब आप जानते हैं कि आजकल लोग यानी कि अरबी में मजनून पागल को कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। उस अजीम हस्ती को पागल होने का ताना दिया जा रहा है जिसके तलवों का बोसा देकर अक्ल को मेराज नसीब होती है। इतनी अक्लमंद हस्ती अल्लाह ने दुनिया में पैदा ही नहीं फरमाई, बल्कि अल्लाहु अकबर अक्ल व खिरत जिसके तलवों में आकर के मेराज पाते हैं, उरूज पाते हैं और आबरू पाते हैं और एतबार का मकाम हासिल करते हैं, उस हस्ती को मजनून होने का ताना दिया गया। कोई कहता है ये शायर है, ये शायरी करते हैं। कोई कहता है माअज़ल्लाह ये जादूगर हैं, लोगों पे जादू करते हैं। गर्ज के अलग अलग बात करते थे। एक बात आपको और बताऊं, बहुत पते की और खास बात, वो मजमे में कहते थे पागल है, जादूगर है और शायर है और ये हैं और वो हैं और वो हैं। लेकिन जब अकेले में बैठते थे कमरे में तो कहते हैं कि क्या जादूगरों का चेहरा इतना नूर वाला होता है, इतना चमकता दमकता होता है, इतना हसीन और जमील होता है। वो कहते हैं मोहम्मद जो कहते हैं ना वो नज्म है ना वो नस्र है, क्योंकि शायरी तो हम भी करते हैं। और वो ऐसे शोरा थे कि एक एक नशिस्त के अंदर जो है अल्लाह अकबर 200-200 अशार 300-300 अशार फिल बदी कहते थे। अरब की जाहिलियत की शायरी की तारीख उठा करके पढ़े, अल्लाह अकबर। आपको पता होगा फिल बदी अशार कहते थे वो कागज कलम लेकर बैठने वाले शोरा न थे, बल्कि वो फिल बदी अशार कहते थे उनका जहन इतना था, दिमाग इतना था। लेकिन जब वो तन्हाइयों में बैठते थे तो कहते थे शायरी तो हम भी करते हैं, लेकिन मोहम्मद जो कहते हैं वो शेर नहीं लगता, वो जादूगरी नहीं लगती, वो किसी गैबी ताकत का कलाम मालूम होता है। तन्हाई में कहते थे। एक बात ये भी आपको कहूं, आज अगर स्टेजों से रसूलुल्लाह के खिलाफ बकवास होती है तो जैसे वो अपना इक्तिदार बचाने के लिए जानबूझकर बकवास करते थे, वैसे आज का इंसान भी इक्तिदार की खातिर हुजूर को गाली देता है, वरना अपने दिल में भी वो जानता है जैसे मोहम्मद है वैसा कोई हो ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, अपने नबी की अजमत को सब मानते हैं, लेकिन सिर्फ इक्तिदार के तहफ्फुज के लिए लोग रसूलुल्लाह को गालियां देते हैं। जानते हैं इकरमा इब्ने अबू जहल जो बाद में मुसलमान हुए, हजरत इकरमा ने कहा बाबा इतनी मुखालफत करते हैं हम मोहम्मद की, सच बताओ आप छुप छुप कर जो कुरान सुनते हो तो क्या है? तो तब बेटे को सच कहना पड़ा। कहा बेटा उस कलाम में जो तासीर है वो मैंने कहीं नहीं सुनी है। ये बात घर में होती थी, लेकिन बाहर तो इकरमा ने कहा अब्बा जब तुम्हें मालूम है कि वो सच कहते हैं कबूल क्यों नहीं कर लेते? तो कहा कि सारे इख्तिदार तो उनके खानदान में बनु हाशिम में। ये जुमले याद रखना, आगे आपको समझने में काम आएगी बात इंशाअल्लाह, इसकी वजाहत में करूंगा। बनु हाशिम क्या है, कुरैश क्या है, अब्द मुनाफ क्या है, इसी तरीके से बनु उमैया क्या है, बनु सकीफ क्या है, ये आगे चल करके कुछ कबीले पर बातें मुमकिन हो सकती है, इसलिए आपको आज की गुफ्तगू ज़हन में रखना होगा। तो कहा कि सारे इख्तिदार तो बनु हाशिम के पास है, हमारे पास तो कुछ है, हमारे पास तो कुछ ही है। अगर हम जो है वो उनको नबी मान ले तो फिर हमारी सरदारी चली जाएगी, गुलामी करनी पड़ेगी, बनु हाशिम का एहतराम करना पड़ेगा। और फिर उसने कबूल करने से इनकार किया। याद रखना इस्लाम की हक्कानियत को सब पता, सब जानते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान क्या है। कुरान जिंदा किताब है, कलाम इलाही है, लेकिन आज सिर्फ इसलिए इस्लाम
اسلام کے خلاف بول لیتے ہیں کہ ان کی کرسیاں گرم ہو جاتی ہیں، ان کو کچھ اقتدار مل جاتا ہے، ان کو کچھ مقام مل جاتا ہے، ان کو کچھ مرتبے مل جاتے ہیں، مگر یاد رکھنا دنیا 2 دن کی ہے۔ او دنیا کے ابو جہلو، ذرا دیکھ لو اقتدار کے نشے میں محمد الرسول اللہ سے دشمنی کا نتیجہ ابو جہل کو کیسے بھگتنا پڑا، جیسے اس نے بھگتا ہے دنیا کے ہر ابو جہل کو اسی منزل کی طرف جانا ہوگا۔ اور اگر حقیقی عزت چاہتے ہو تو صدیق و فاروق نے خاندانی وجاہت نہیں دیکھی، محمد الرسول اللہ کی سچی غلامی کی، اس غلامی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی صدیق و فاروق کا نام اس وقت تک اللہ اکبر خطیب منبر سے نیچے نہیں اترتا جب تک کہ ان بزرگوں کا نام احترام سے نہیں لے لیتا، اور خطبے میں ان کے نام نہیں پڑے جاتے۔ کہاں ہے وہ بڑے بڑے سردار کہلانے والے؟ ان کی اوقات نہیں، ختم ہو گئے، قبروں کے نشان مٹ گئے، لیکن صدیق و فاروق، عثمان غنی، مولا علی، اللہ اکبر، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ صرف نام نہیں زندہ بلکہ واللہ ایک بات بتاؤں، دنیا میں کسی قبر کی اتنی زیارت نہیں کی جاتی جتنا امتیوں میں صدیق و فاروق کے مزار کی زیارت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وجہ سبحان اللہ، کیونکہ وہ رسول اللہ کے پہلو میں سو رہے ہیں، حضور کے قدموں میں سو رہے ہیں، تو 70,000 فرشتے صبح آ کر جہاں سلام پڑھتے وہ دربار نبی ہے، تو انہی کے قدموں میں سونے والے صدیق و فاروق بھی تو ہے۔ اور صبح آتے شام تک، شام آتے صبح تک، اور مدینہ منورہ میں جو دیوان ہے حضور پہ سلام پڑھتے، تو جتنے سلام حضور پہ پڑھے جاتے ہیں وہ لوگ صدیق و فاروق کی بارگاہ میں بھی تو سلام پیش کرتے۔ پتہ چلا حضور سے ٹکرانے سے عزت نہیں ملتی، حضور کی غلامی سے عزت ملا کرتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت تو رسول اللہ کے غلاموں کے لیے ہے، منافقین کو اس کا علم نہیں۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے بھی کہتا ہوں، مسلمانوں، مسلمان ہونے میں سبکی اور شرمندگی محسوس نہ کرو، فخر سے کہو میں مسلمان ہوں، فخر سے کہو میں محمد عربی کا غلام ہوں، فخر سے کہو قرآن اللہ کی کتاب ہے، فخر سے کہو اسلام میرا دین ہے۔ شرمندگی محسوس مت کرو، ریلوے اسٹیشن پہ رہو، ٹرینوں میں رہو، پلینوں میں رہو، ایئرپورٹ پہ رہو، اپنے مذہب سے کبھی بغاوت نہ کرو۔ اگر پانی پینے کا وقت آئے تو یہ مت سوچنا کہ ایئرپورٹ پہ پانی پی رہا ہوں، بیٹھ کے پیوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، یہ مت سوچنا اگر داڑھی رکھ کر کے سفر کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ یاد رکھنا عزت اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے جو صدق دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی ذلت کی وجہ، مسلمانوں کی رسوائی کی وجہ، مسلمانوں کی تباہی کی وجہ، مسلمانوں کی بربادی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ سچے طور پر مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان بھی ہے، شراب بھی پیتا ہے، مسلمان بھی ہے، زنا کے اڈوں پہ بھی جاتا ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوسیوں پہ ظلم بھی کرتا ہے، مسلمان بھی ہے، بہنوں کا حق نہیں دیتا، مسلمان بھی ہے، ماں باپ کو ستاتا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مسجدوں کو ویران بھی کرتا ہے، مسلمان بھی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر بھی ڈالتا ہے، مسلمان بھی ہے، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے بھی سنتا ہے، مسلمان بھی ہے، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت بھی کرتا ہے، مسلمان بھی ہے، سید الایام جمعہ کے دن عید المومنین میں داڑھی مڈا کر کے گٹروں میں پھکواتا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اسلام پر عمل کرنے میں شرم کرتا ہے، مسلمان بھی ہے، 3 گھنٹے ہوٹل میں بیٹھنے میں کوئی بوریت نہیں ہوتی، لیکن 30 منٹ اگر مسجد میں بیٹھ جائے اس کو ایسا لگتا ہے آئندہ ہفتے مسجد بدلنا پڑے گی، امام صاحب بیان جمعہ کا لمبا کر دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، یاد رکھو ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہیں، بلکہ مکمل اور کامل اور سچے مسلمان نہیں بن سکے اس لیے ذلیل ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جس دن مسلمان سچا مسلمان بن جائے گا، وہ ایسا مسلمان جیسا محمد الرسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے، تو اس کی
کی شان یہ ہوگی زمین پہ رہے گا تو لوگ تعظیم کریں گے اور زمین کے اندر جائے گا تو نکیرین تعظیم کرتے نظر آئیں گے. امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. خاک ہو کر قبر میں آرام سے سونا ملا, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو عرض یہ کر رہا تھا, وہ اچھی طرح جانتے تھے, صادق الوعد الامین کہتے تھے, لیکن جب نبوت کا اعلان کیا گیا اب ستانے کا سلسلہ شروع ہوا. کیسے؟ ابو لہب نام کا ایک شخص جو رشتے میں چچا ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے دشمنی بھی کرتا تھا. حضور علیہ السلام کی دو شہزادیاں, حضور علیہ السلام کی دو شہزادیاں ام کلثوم اور رقیہ اس کی بہویں تھیں. حضور علیہ السلام کی دو شہزادیاں اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی. ابو لہب چچا بھی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور اس کی بیوی ام جمیل, اس کی بیوی, اللہ اکبر, اس کا حال یہ تھا معاذ اللہ کہ وہ جنگلوں سے کانٹے بھر بھر کر اٹھا کر لاتی اور حضور علیہ السلام کے دروازے اور راستے میں بکھیر دیتی. گندگی اور غلاظت لائی جاتی حضور علیہ السلام. اور یہ کب ہوا؟ اعلان نبوت سے پہلے نہیں, اعلان نبوت کے بعد. اللہ کے رسول کی تمنا ہے جس دین کے غلبے کے لیے بھیجا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام کو, وہ دین دنیا میں پھیلائے. حضور علیہ السلام کا ٹارگٹ صرف مکہ نہیں تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی تمنا یہ تھی شرق سے لے کے غرب تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, شمال سے لے کے جنوب تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. مالیگاؤں والوں اور دیہات میں بسنے والے جو جہاں اپنے شہر میں گاؤں میں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں, انہیں پتا ہونا چاہیے یہ جو 5 وقت کی اذانیں وقت پر تمہارے گاؤں میں, دیہات میں, شہروں میں بلند ہوتی ہے, یہ یوں ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے آل و اصحاب کی محنت کا نتیجہ ہے. یہ جو قرآن ہر گھر میں طاق میں رکھا ہوا ہے, اس قرآن کو یہاں تک پہنچنے میں اور پہنچانے میں کتنی محنت کی آمنہ کے لال نے, ان کی آل اور ان کے اصحاب نے. تھوڑا محسوس کریں, تھوڑا دھیان دیں. ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں ام کلثوم اور رقیہ حضور کی 2 شہزادیاں تھیں. یعنی ابو لہب کے بیٹے اس اعتبار سے رشتے میں رسول اللہ کے اس وقت داماد لگا کرتے تھے. ابو لہب کی بیوی غلاظت, کانٹے حضور کے راستے میں بچھاتی, حضور علیہ السلام ہٹاتے. اچھا صرف ہٹا کے نکل نہیں جاتے, بلکہ وہ کانٹے اپنے راستے سے صرف نہیں ہٹاتے بلکہ مکمل ہٹا کر کے اس کو کنارے پر ڈالتے کہ مجھے تو نہ چبھے لیکن میرے علاوہ کسی اور کو بھی نہ چبھے. یہ حضور علیہ السلام کا اسوہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو مارا جاتا ہے, حضور کو پتھر برسائے جاتے ہیں. آئیے, اگر حضور علیہ السلام سے محبت ہے, آپ سوچتے ہوں گے امام کو ساری دنیا منع کر رہی ہے, یہی کہتے ہیں نا لوگ, سب منع کر رہے تھے حسین نہ جاؤ, حسین نہ جاؤ, حسین نہ جاؤ. اور کچھ لوگ بڑھ چڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں وہ ضدی تھے نکل گئے. میں نے کہا ضدی نہیں تھے, تجھے سیرت النبی نہیں پتا. ان کے نانا کی یہ خدمات, محنتیں, ان کے نانا کی قربانی ان کو تڑپا رہی تھی کہ میرے نانا نے جو محنت کی ہے 23 سال تک, اس محنت پہ پانی پھرنے والا ہے. کیا محنت ہے, اس محنت کو اب میں بیان کرنے لگا ہوں, تب سمجھ میں آئے گا. سب منع کر رہے تھے, حسین کیوں نکل رہے تھے, وجہ, اور لوگ رخصت پہ عمل کر رہے تھے. ان کے بارے میں اہل سنت کچھ بکتے ہی نہیں, کچھ نہیں کہتے کیونکہ ادب کرتے ہیں. ان کا عمل رخصت پہ تھا. لیکن ایک بات بتاؤں, وہ سب لوگ قابل تعظیم ہے جو امام حسین کو روک رہے تھے محبت میں. اس لیے نہیں روک رہے تھے کہ امام حسین غلط راستے جا رہے ہیں, محبت سے روک رہے تھے کہ جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب کسی پیر کی محنت پر کوئی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے تو ہر مرید تڑپتا ہے, لیکن مرید سے زیادہ جو تڑپتا ہے وہ اس کا سجادہ نشین ہوتا ہے, کیونکہ وہ بیٹا بھی ہوتا ہے, وہ اولاد بھی ہوتا ہے. باپ کی محنتوں کا جتنا درد اولاد کو ہوگا,
اتنا مریدین کو نہیں ہو سکتا. درد میں وہ بھی تڑپیں گے، درد میں. اور اکابرین صحابہ اٹھ چکے تھے، اور جو لوگ تھے، وہ جو صحابہ تھے، وہ لوگ بھی امام حسین کی تائید میں تھے. لیکن امام علی مقام کی نگاہ میں پھر کہتا ہوں، جو لوگ بیٹھ کر کے صحابہ پہ تبرہ کرتے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام یزید کی حمایت میں نہ تھے، بلکہ وہ رخصت پر عمل کر رہے تھے، اور ان کے دل کا درد بھی یہ تھا کہ کوئی بچائے. لیکن امام کو منع کرنے کی وجہ امام سے محبت تھا، امام سے پیار تھا، امام سے الفت تھا. امام حسین اس وقت رسول اللہ کے جانشین تھے، کیونکہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی بھی اس وقت رسول اللہ کا حقیقی نواسہ زمین پر حیات نہ تھا. اگر کوئی حیات تھا حقیقی نواسے کی حیثیت سے تو اسی کو امام حسین کہتے ہیں. امام حسین کی نگاہوں میں یہ چیزیں تھی کہ نانا کی قربانیاں کیا ہے، نانا کے اصحاب کی قربانیاں کیا ہے، نانا کے جو ہے وہ ساتھیوں کی قربانیاں کیا ہے. تو کیا تھی وہ قربانیاں؟ اللہ اکبر، رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ. پھر اس کے بعد مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. آئیے ایک روایت پڑھتا ہوں، اندازہ کریں کس طرح مارا گیا. کس طرح؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، امیر حمزہ شکار پہ گئے. امیر حمزہ کو شکار بہت پسند، بہت خوبصورت تھا نبی کا گھرانہ، ابھی بھی ہے خوبصورت نبی کا گھرانہ. کسی غالباً حامد مصطفیٰ بادی نے کہا ہے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. حضور کی محنتوں کا ایک باب آج پڑھ دوں، پھر اسی سے متصل باتیں اب کل ہوگی، لیکن سن لے اس کو اور بات ختم کرتا ہوں. حضرت امیر حمزہ، سینہ چوڑا، اونچا قد، بڑی بڑی آنکھیں اور بازو بھرے بھرے، اللہ اکبر، بہت بہادر تھے، بہت بہادر. حضرت سیدنا امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں. یعنی صعیبہ نام کی جس کنیز کا دودھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نوش کیا تھا، اسی کنیز کا دودھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے وہ نوش فرمایا تھا. امیر حمزہ کو شکار بہت پسند تھا، شکار پر گئے ہوئے ہیں، اور جب شکار سے واپس آئے ہیں تقریباً 3 دن کے بعد آئے ہیں، تو اس آنے کے بعد ان 3 دنوں کے بیچ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ تشریف لے جا رہے ہیں اللہ کے حرم سے، اللہ پاک کے حرم سے مقبرہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سیرت نگار لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کو اکیلے اور تنہا دیکھ کر ابو جہل اور اس کے کچھ گنڈے وہ حضور علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. حضور علیہ السلام اس وقت مکے میں، جب حضور علیہ السلام کی دعوت چند ہی لوگوں نے قبول کی تھی، آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اس وقت بھی کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بھی فرماتے ہیں میرے آقا کہ تم کو شام اور ایران کی حکومت ملے گی، تم کو آخرت میں جنت ملے گی. وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. چند لوگ ہیں جو اون کے کپڑے پہنتے ہیں، ٹاٹ کی چادریں لپیٹتے ہیں، چند غلام ان کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ شام اور عراق کی حکومت، شام اور ایران کی حکومت کو زیر کرنے کی بات کرتے ہیں. چاروں طرف سے حضور علیہ السلام کو گھیرا، اتنا مارا حضور علیہ السلام پر، اتنے پتھر برسائے کہ سر پھٹ گیا، پورا وجود خون میں نہا گیا، پورا وجود لہو لہان ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ اتنا مارا گیا. اللہ اکبر، کلیجہ کانپتا ہے. اے کاش میری قوم کو رسول اللہ کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا تو یاد ہے، لیکن رسول اللہ کا سر انور زخموں سے پھٹ جایا کرتا تھا، خون رستا تھا، پورا وجود خون میں نہا جاتا تھا، جبے خون سے تر ہو جاتے تھے، نالین خون میں بھر جاتی تھی. مسلمانوں، یہ ضرور کہوں گا، اگر اپنے نبی سے سچا عشق ہے تو دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے سے پہلے کبھی یہ سوچو تو صحیح، یہ دین ہمارے گھر تک پہنچنے میں حضور کی محنتیں کتنی ہیں، آل و اصحاب کی محنتیں کتنی ہیں. اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بوجھل قدموں سے گھر کی طرف لوٹے ہیں. اللہ اکبر، گھر کی طرف لوٹے ہیں. یہ منظر حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بیوی نے دیکھا، اور جیسے ہی امیر حمزہ گھر آئے کہا جلدی سے کھانا لاؤ، 3 دن کا بھوکا ہوں، کھانا رکھو. تو اس وقت بیوی نے کہا
اے کاش اے حمزہ اس وقت عبداللہ حیات ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. حمزہ نے کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا یتیم بھتیجوں کا بھی تو کوئی تم پر حق ہے. عبداللہ کے در یتیم کو ایسا مارا پیٹا جا رہا ہے کہ سر پھٹتا ہے, وجود لہو لہان ہوتا ہے, اور تمہیں شکار کی پڑی ہوئی ہے, تم شکار میں مبتلا ہو. آج عبداللہ ہوتے تو یہ دکھ برداشت کرتے, یہ تکلیف برداشت کرتے. سوچو کیا ہے, ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو اتنا مارا, سر پھٹ گیا, کعبے کی دیوار سے ان کا سر ٹکرایا اور ان کو لہو لہان کیا, ان پہ پتھر برسائے, اس کے گنڈوں نے مارا ہے. محمد عربی کو ابھی تک حمزہ ایمان نہیں لائے تھے, اسلام قبول نہیں کیے تھے. جب سنا تو کہا ابو طالب کہاں تھے؟ تو کہا کہ وہ بکریاں لے کر جنگل گئے تھے. عباس کہاں چلے گئے تھے؟ کہا عباس کو جو ہے وہ اس کی خبر ہی نہیں تھی, عباس کے نہیں پتا کہاں تھے, اور حضرت ابو طالب جنگل میں تھے, اور پھر تم بھی تمہارا ہی پتا نہیں تھا. اس کا اس نے فائدہ اٹھایا. حضرت حمزہ نے کہا حرام ہے مجھ پر کھانا جب تک کہ میں اپنے بھتیجے کا بدلہ نہ لے لوں. گھر گھر گئے, کہاں ہے محمد عربی؟ ایمان نہیں لائے تھے. کہاں ہے محمد عربی؟ یہاں نہیں ہے. وہاں گئے, وہاں نہیں ہے. وہاں گئے, وہاں نہیں. کسی نے کہا حرم کعبہ میں ہے. حضور علیہ السلام کے سر کو چوٹ آئی تھی اور سر پہ پٹی بندھی تھی. حضور سر جھکا کے اور ہاتھ سر پہ رکھ کر, زخموں پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے تھے. مسلمانوں, ہم نے اپنے نبی کی خدمت کی, وہ پرواہ نہ کی. اگر کاش ہم سوچتے, ہمیں باپ کی محنتوں کا احساس تو ہونا بھی چاہیے, لیکن رسول پاک کی محنتوں کا احساس نہیں. یہ قوم زنا, شراب اور جوؤں کے اڈوں پہ کبھی نہیں جاتی. اگر اس قوم کو یہ پتا ہوتا کہ غلبہ دین کے لیے اللہ کے رسول کی محنتیں کیا تھی. جس وقت حمزہ آئے کہا السلام علیکم, جب سلام کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو, سر اٹھا کر کے دیکھا, چچا کی طرف نظر ڈالی, کہا میرے بھتیجے کیا ہوا آپ کو؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ چچا, یتیموں کا کوئی نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام کا یہ جملہ اس تیور میں نکلا, حمزہ کے دل پر تیر کی طرح جا کر کے لگا. جاؤ چچا, یتیموں کا کوئی نہیں ہوتا, جاؤ. اتنا سننا تھا, میرے بھتیجے میری جان کیا کہہ رہے ہو؟ بتاؤ تم کو کس نے مارا؟ واللہ میں نے اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر لیا ہے جب تک ابو جہل سے بدلہ نہ لے لوں. میرے آقا نے فرمایا چچا میں دشمنوں سے بدلہ لینے پہ خوش نہیں ہوتا, میری خوشی چاہتے ہو؟ ہاں, آج آپ جو کہیں گے مانوں گا آپ کی خوشی کے لیے. میری جان بتاؤ آپ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کی خوشی میں میری خوشی ہے, پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ, چھوڑ دو بتوں کو, میں خوش ہو جاؤں گا. کہا میری جان میرے بھتیجے اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو پھر تیرا چچا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت حمزہ جیسا جیالہ اور بہادر مسلمان ہوئے, اور اس کے بعد کہا اچھا مجھے اجازت دو میں ملوں گا آپ سے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یوں کر کے گئے, اور جب گئے تو کیا دیکھا کہ ڈھونڈ رہے ابو جہل کہاں ہے ابو جہل کدھر ہے. جب سب طرف ڈھونڈا نہیں ملا تو اس کے گھر گئے. گھر پہ جا کر کے جیسے اس کے دروازے کو زور سے دھکا دیا تو وہ محفل سجائے بیٹھا تھا اور اس پر بڑا فخر کر رہا تھا اور اپنی کارکردگی سنا رہا تھا. ایسے مارا, ایسے پیٹا, ایسے کیا. حضرت امیر حمزہ نے زور کا نشانہ لگایا اور جہاں پتھر مار کر کے میرے آقا کو زخمی کیا تھا وہیں نشانہ لگایا. جیسے تیر اس کے دماغ میں گھسا, خون کی پھوار نکلی, لوگ دوڑ پڑے اور کہا حمزہ صبر کرو. تو کہا کہ میرے بھتیجے کو زخمی کیا جاتا ہے تب صبر کی بات تم نہیں کرتے. اور جس نے جیسے جیسے مارا تھا, جو داستان سنائی تھی حضرت امیر حمزہ نے ان کی ویسی پٹائی کی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا انوکھا اور خوبصورت ترین باب ہے. اس کے آگے حضور علیہ السلام کی محنتیں مزید کیا ہے غلبہ دین کے لیے اور اصحاب کی, کل انشاءاللہ ہم گولڈن نگر میں بیان کریں گے. آپ سے گزارش ہے دوست و احباب کے ساتھ
آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کربلا کا صحیح فلسفہ آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ کڑیا جب کربلا سے جڑے گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محنتوں کے کن احساس نے امام حسین کو کربلا تک پہنچایا۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا خیال رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے، عمل کا جذبہ صادق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔